اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1206۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا، اس وقت وہ عبادت خانے میں تھا۔ ماں نے پکارا کہ اے جریج۔ جریج چھچو پنج میں پڑ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ، میں اب ماں کو دیکھوں یا نماز کو؟ پھر ماں نے پکارا اے جریج۔ وہ اب بھی اس چھچو پنج میں پڑ تھا کہ اے اللہ، میری ماں اور میری نماز۔ ماں نے پھر پکارا اے جریج۔ وہ اب بھی یہی سوچے جا رہا تھا، اے اللہ، میری ماں اور میری نماز۔ آخر ماں نے تنگ آ کر بد دعا کی کہ اے اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت گاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بکریاں چراتی تھی۔ اتفاق سے اسے بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا کہ جریج کا ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر میرے پاس رہا تھا۔ جریج نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے؟ عورت بچے کو لے کر آئی تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ ایک بکری چرانے والا میرا باپ ہے۔ تشریح: ماں کی اطاعت فرض ہے اور باپ سے زیادہ ماں کا حق ہے۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جواب نہ دے، اگر دے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بعضوں نے کہا کہ جواب دے اور نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا کہ جب تو نماز میں ہو اور تیری ماں تجھ کو بلائے تو جواب دے، اور اگر باپ بلائے تو جواب نہ دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جریج کی حدیث اس باب میں لائے کہ ماں کا جواب نہ دینے سے وہ تنگی میں مبتلا ہوئے۔ بعضوں نے کہا کہ جریج کی شریعت میں نماز میں بات کرنا مباح تھا تو ان کو جواب دینا لازم تھا۔ انہوں نے نہ دیا تو ماں کی بد دعا ان کو لگ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر جریج کو معلوم ہوتا تو جواب دیتا کہ ماں کا جواب دینا بھی اپنے رب کی عبادت ہے۔ بابوس ہر شیرخوار بچے کو کہتے ہیں۔ جب اس بچے کا نام ہوگا، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی۔ اس نے اپنے باپ کا نام بتلایا۔ جریج اس طرح اس الزام سے بری ہوئے۔ معلوم ہوا کہ ماں کو ہر حال میں خوش رکھنا اولاد کے لیے ضروری ہے، ورنہ ان کی بد دعا اولاد کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے۔ بنی اسرائیل سے کے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اس مولود بچے کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء اس سے بدرجہ بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔